اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما یعطى فی الرقیۃ علی احیاء العرب بفاتحۃ الکتاب وقال ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ۔ عرب کے اندر فاتحہ، قرآن مجید فرقان حمید کی پہلی سورت سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرنا اور اس پہ اجرت لینے کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن چیزوں پہ تم اجرت لیتے ہو ان میں سب سے زیادہ حقدار اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ مسئلہ یہ باب جو ہے وہ دم کے بارے میں ہے، دم جو آپ دم کرواتے ہیں، کوئی مسئلہ پریشانی ہو تو دم کرواتے ہیں، اس کے بارے میں یہ باب ہے۔ بیچ میں مسئلہ بیان ہو رہا ہے کتاب اللہ پہ اجرت لینے کا۔ کتاب اللہ سے مراد دین کا علم دینا، قرآن و حدیث کا علم دینا اور اس کے عوض کچھ معاوضہ لینا، اس کے بارے میں بھی یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے۔ اس پہ تفصیل کے ساتھ مسئلہ بخاری شریف کی آگے کتاب الطب ہے، اس کے اندر تفصیل سے آئے گا۔ یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مطلب یہ ہے کہ تم جن جن چیزوں پہ اجرت لیتے ہو، چھوٹے چھوٹے کاموں پہ تم مزدوری لیتے ہو، تو کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب اس چیز کی زیادہ حقدار ہے کہ اس کے عوض اجرت لی جائے۔ لیکن ہمارے ہاں مائنڈ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہر چیز کا عوض ہو، معاوضہ ہو، اجرت ہو، لیکن قرآن کی تعلیم کے عوض کچھ نہیں ہونے چاہیے، وہ فری ہونی چاہیے۔ یہ ایسا دماغ میں گھسا ہے کہ یہ نکلتا نہیں ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، باہر آپ نے ایک ٹرالی اینٹوں کی ڈلوائی ہے اور وہ آپ ایک مزدور لگاتے ہیں کہ یہ اٹھا کے چھت پہ پھینک دے۔ اس نے ایک اینٹ اٹھا کے چھت پہ پھینکی، آپ نے اس کو معاوضہ دیا ہے، مزدوری دی ہے نا جی۔ آپ موٹر سائیکل والے کے پاس بچہ بٹھا کے آتے ہیں، وہ موٹر سائیکل ٹھیک کرنا اس بچے کو سکھا دیتا ہے، تو آپ اس کا معاوضہ دیتے ہیں، عوض دیتے ہیں۔ کوئی بھی کورس کرواتے ہیں چھوٹے سے چھوٹا، آپ سلائی کروانا درزی کے پاس بچے کو سکھاتے ہیں تو اس کی فیس دیتے ہیں۔ لیکن ایک شخص نے اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت اللہ تعالیٰ کے قرآن کو کسی کے سینے میں اتار دیا ہے، وہ فری ہونا چاہیے۔ کیوں فری ہونا چاہیے؟ ہے نا جی، سب سے عرفہ اور اعلیٰ مقام کتابوں میں، قرآن سے اوپر تو کوئی شے نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہی فرما رہے ہیں کہ ہر وہ شے جن کے عوض تم اجرت لیتے ہیں، آپ فری ہونا چاہیے تھا۔ جن چیزوں کے عوض تم اجرت لیتے ہو، سب سے زیادہ حقدار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ یعنی قرآن اس چیز کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کے عوض کچھ لیا جائے، یہ مسئلہ ہے۔ آگے حدیث پاک ہے جو دم کے متعلق ہے۔ وہ حدیث چونکہ لمبی ہے تو میں صرف خلاصہ اس کا عرض کر دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی ایک جماعت کہیں سے واپس مدینہ آ رہی تھی، تو راستے میں ان کو بھوک لگی۔ ایک راستے میں چھوٹا سا قبیلہ تھا، قبیلے والوں سے صحابہ نے کھانے کا سوال کیا کہ ہمیں کھانا دو۔ قبیلے والوں نے کھانا نہیں دیا، یعنی مسلمان نہیں تھے وہ، انہوں نے نہیں دیا، انہوں نے کہا نکلو یہاں سے۔ تو یہ قبیلے سے تھوڑا فاصلے پہ آ کے، رات کا ٹائم تھا، انہوں نے پڑاؤ کیا۔ قبیلے کے سردار کو ایک بچھو نے کاٹ لیا تھا، تو انہوں نے سارے حربے لگائے، سردار صاحب ٹھیک نہیں ہو رہے تھے۔ آخر کسی دانا شخص کو خیال آیا کہ وہ جس جماعت کو، مسافر جماعت کو تم نے نکال دیا، اس کے پاس جاؤ، شاید کوئی حل ہو ان کے پاس۔ تو وہ قبیلے والے آئے ان کے پاس کہ جی ہمارے سردار صاحب کو بچھو نے کاٹا ہے، تو تمہارے پاس اگر کوئی علاج ہو تو تم ہمیں بتاؤ۔ تو صحابہ کہنے لگے کہ ہم نے تم سے کھانا مانگا تھا، تم نے کھانا تو ہمیں دیا نہیں، تو ہم تمہارا علاج کیوں کریں؟ تو انہوں نے کہا منت سماجت کی، انہوں نے کہا جی یہ ہو سکتا ہے کہ ہم علاج کر دیتے ہیں لیکن اس کا معاوضہ دینا پڑے گا، یعنی کچھ قیمت دو نا، ہمیں فیس دو، یا ڈاکٹروں والی فیس دو تو ہم علاج کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کیا فیس لینی ہے؟ فیس طے ہو گئی 30 بکریاں۔ کتنی بکریاں جی؟ یہ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، الفاظ ہیں 30 بکریوں کے۔ 30 بکریاں ہم تمہارے سردار صاحب کو ٹھیک کر دیتے ہیں، بدلے میں 30 بکریاں لیں گے۔ صحابہ نے کہا، ان کا فیصلہ ہو گیا، وہ گئے۔ تو صحابی رسول نے جا کے اب ٹھیک کیسے کیا، یہ اصل چیز ہے سننے والی۔ صحابی رسول گئے، سردار صاحب کو جس جگہ پہ بچھو نے کاٹا تھا انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی، الحمدللہ رب العالمین والضالین تک۔ یہ پڑھ کے انہوں نے پھونک ماری۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ وہ سردار صاحب اسی وقت تندرست ہو کے کھڑے ہو گئے، صرف سورہ فاتحہ پڑھی۔ اب یہ کہیں نا کہ جی قرآن کی عوض کچھ نہیں لینا چاہیے، اگلے فیس مکا کے گئے نا، یہ 30 بکریاں ایک دم دی، صرف ایک دم کروں گا تو 30 بکریاں۔ تو
انہوں نے 30 بکریاں ان کو دیں اور یہ بکریاں لے کے واپس آ گئے. صحابہ کے اندر اختلاف ہوا, انہوں نے کہا کہ نہیں یار کتاب اللہ کے اوپر معاوضہ نہیں لینا چاہیے تھا. تو صحابہ نے کہا چلے ایسے کرتے ہیں, ان کو استعمال نہیں کرتے, حضور کے پاس لے جائیں گے, حضور سے پوچھیں گے جیسے حضور نے کہا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب آئے تو انہوں نے سارا حال احوال سنا اور یہ کہا کہ اس طرح انہوں نے ہمارے ساتھ سلوک کیا تھا, بدلے میں ہم نے یہ کیا ان کے ساتھ. تو میں نے دم کیا تھا. حضور نے پوچھا کیسے دم کیا تھا, کیا پڑھائی؟ تو صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا. تو آپ نے فرمایا کہ جی بدلے میں کیا ملا؟ جی 30 بکریاں ملی ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنسنے لگ گئے کہ تو نے صرف ایک بار سورہ فاتحہ کی بس 30 بکریاں لے لی ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ یہ بکریاں آپس میں تقسیم کر لو اور اس میں سے میرا حصہ بھی نکالو. اے اصل گل ہے, میرا حصہ بھی نکالو. اب کہیں کہ جی کتاب اللہ پہ معاوضہ نہیں ہونا چاہیے, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرا حصہ بھی کڈو دیجو. اگر جائز نہ ہوتا تو حضور کبھی بھی اس طرح نہ فرماتے. حضور فرماتے کہ تم لے آئے تو جاؤ واپس ان کو دے آؤ, کتاب اللہ کے اوپر معاوضہ نہیں ہوتا. تو حضور نے قبول کیا, صحابہ کو بھی کہا کہ جی تقسیم کر لو آپس میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جائز ہے, کتاب اللہ کے اوپر معاوضہ جائز ہے. بعض احادیث مبارکہ ہیں جن کے اندر ہے کہ جی معاوضہ نہیں لینا چاہیے. وہ معاوضہ نہ لینے کا محل یہ ہے کہ ایسی صورت, ایسا علاقہ, ایسی جگہ ہے جہاں آپ کے علاوہ قرآن کوئی نہیں جانتا, وہاں پہ اگر میں معاوضہ رکھ دوں تو یہ لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا ہے. وہاں پہ منع کیا گیا کہ آپ معاوضہ نہ لیں. آپ کسی ایسی جگہ پہ چلے جاتے ہیں, اتنی جہالت ہے آپ کے علاوہ کوئی قرآن جاننے والا ہے ہی نہیں ہے, تو اگر وہاں بھی آپ معاوضہ رکھ دیں گے تو لوگ تو فری میں قرآن سیکھنے کو تیار نہیں ہے, تو معاوضے کی بس کون سیکھے گا؟ ایسی جگہ پہ جائز نہیں ہے. دوسرا یہاں جو خاص بات ہے, حدیث پاک کے اندر الفاظ ہیں کہ جب صحابی رسول نے ان کو سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا تو صحابی کہتے ہیں کہ دم انہوں نے کیا, ان کی منہ سے تھوک کی چھوٹی چھوٹی چھینٹیں اس کے جسم پہ پڑی ہیں. اے دم دا طریقہ ہے, دم کرنے والا جب دم کرے تو حقیقی طریقہ یہی ہے کہ منہ سے کچھ نہ کچھ, اے نہیں کہ وہ تھوک سڑ دے, یعنی کچھ نہ کچھ چھینٹیں تھوک کی اس کے جسم پہ پڑنی چاہیے. لیکن ہن زمانہ جدید ہو گیا, جی بندہ کراچی بیٹھا ہے تو دوسرا بلوچستان بیٹھا ہے تو فون دے تے دم ہو رہا ہے. یہ دم ہوتا ہے. یہاں پہ خاتون میرے پاس آئی ہیں, کہتی ہو بچی کو, بیٹی کو سانپ نے ڈسا ہے تو آپ دم کر دیں. میں کہ جی چلو نہیں جی فون ہے تو میں فون ملا دینی ہے, او خوشاب ہے بچی تے ایتھو دم کرو. میں کہ جی فون والا دم تو میں نہیں آندا, اس طرح دم ہوندا بھی نہیں ہے. یہ جو پیشہ ور لوگ ہیں نا, انہوں نے یہ طریقہ نکالا. اس طرح دم نہیں ہوتا. دم یہ ہوتا ہے کہ بندہ سامنے ہو اور اس کو آپ کی جو دم کر رہے ہیں منہ سے ہوا لگے اور منہ سے کچھ نہ کچھ نکل کے اس کے جسم پہ پڑے, یہ حقیقی دم ہوتا ہے. اس طرح دم کرنا چاہیے. اور دم بھی جائز ہے. اس کے اوپر بہت ساری حدیثیں مبارکہ موجود ہیں, صحیح حدیث ہیں, یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے. تو دم کروا لینا چاہیے, بشرطے کہ دم جو ہے وہ کتاب اللہ سے ہو یا صحیح کلمات میں سے ہو. ایسے جملے, ایسے الفاظ جس کا معنی معلوم نہ ہو, ایسا دم شریعت میں جائز نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.